20 जमाती الثانی ولادت بسعادت جناب سیدہ خاتون جنت بنت پیمبر مادر حسن و حسین علیہ السلام بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ سب مومنین کی خدمت میں اور بالاخص غیبت میں بیٹھے ہوئے مولا و آقا امام زمان اجل اللہ شریف کی خدمت میں خاتون جنت بی بی کی آج کے دن ولادت بسعادت ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے خالق لم یزل سے اللہ رب العزت آج چونکہ روز جمعہ بھی ہے اور بی بی کی ولادت بسعادت بھی ہے، دو نسبتیں ہیں آج کے دن۔ خالق لم یزل ان ایام کے صدقے میں مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی آباد ہیں، اگر علیل ہیں تو آج کے دن کے صدقے میں پروردگار عالم صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اگر تنگ دست و پریشان حال ہیں تو پروردگار عالم آج کے دن کی مناسبت کے صدقے میں ان کی تمام پریشانیاں اور تنگ دستیاں دور فرمائے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یہاں تک کہ بی بی نے جو خطبہ فدق دیا تھا، دربار کے اندر جا کر بی بی نے خطبہ دیا تھا، اس میں بھی بی بی نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ نے میرے بابا کو رحمت بنا کر تم لوگوں کے بیچ بھیجا، تم لوگ اس طرح سے زندگی گزار رہے تھے کہ تمہارے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا تھا، تم لوگ وہ ہوا کرتے تھے۔ یہ بی بی کے جملے ہیں خطبہ فدق میں، بالکل ہی شروع میں بی بی نے انہی الفاظ سے خطبہ شروع کیا تھا، انہی الفاظ کے ساتھ بی بی نے خطبہ شروع کیا تھا۔ بی بی نے کہا تھا کہ تم تو ان کھڈوں سے پانی پیا کرتے تھے جن کھڈوں سے جانور بھی پانی پی رہے ہوتے تھے اور تم انسان بھی پانی پی رہے ہوتے تھے، اور تمہاری زندگیاں ایسی جہالت سے بھری ہوئی ہوتی تھیں کہ تمہارے کھانے پینے میں اور جانوروں کے کھانے پینے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، اور تم اتنے جہالت زدہ ماحول میں زندگی گزار رہے تھے کہ اس جہالت کی وجہ سے تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے مٹی کے نیچے۔ اس سوچ کی بنا پہ اللہ رب العزت نے تمہارے بیچ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بابا کو بھیجا، اور اس قدر رحمت بنا کر بھیجا کہ میرے بابا نے تم لوگوں کو رہنے کا طریقہ سکھایا، کھانے اور پینے کا طریقہ سکھایا، میرے بابا نے تمہارے درمیان اور جانوروں کے درمیان فرق واضح کیا، میرے بابا نے میرا احترام کر کے تم لوگوں کو بتایا کہ بیٹیوں کا احترام کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی جہالت زدہ ماحول میں جب میرے نبی اس دنیا میں آئے تو میرے نبی نے آ کر تمام جہالتوں کا خاتمہ کیا۔ جب میرے نبی تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو میرے نبی تبلیغ کرتے کرتے لوگوں کو کہتے تھے لوگوں میرے اللہ کی عبادت کرو، تو 100 سے زیادہ ان لوگوں کے اپنے خدا ہوتے تھے جن کی یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، تو کہتے تھے ٹھیک ہے محمد، ہم تیرے خدا کو بھی مان لیتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ محمد ہم اپنے خداؤں کو بھی مانیں گے، جہاں ہم 100 خدا کو مان رہے ہیں وہاں ایک اور خدا کو مان لیں گے، تو اس میں کیا ہے؟ نبی فرماتے تھے نہیں، میرے خدا کو بھی نہیں ماننا، میرے خدا کو ہی ماننا ہے، یعنی صرف میرے خدا کو ماننا ہے، باقی سب خداؤں کو جھٹلانا ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں، صرف میرے خدا کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے پروردگار عالم کے۔ عزیزان گرامی، جھگڑا یہاں سے ہی شروع ہوا۔ اگر نبی کہتے کہ ٹھیک ہے تم باقی 100 خداؤں کو بھی مانو، میرے خدا کو بھی مانو، 101 خداؤں کی عبادت کرتے رہو، تو کوئی جھگڑا نہیں ہونا تھا، میرے نبی کو کوئی تنگ نہیں کرتا، میرے نبی کو طائف والے پتھر نہ مارتے۔ جھگڑا ہی یہاں سے شروع ہوا۔ میرے نبی نے کہا تمہارے سارے خدا جھوٹے ہیں، واحد میرا خدا سچا ہے، اور واحد میرے خدا کی عبادت کرو۔ بس اسی جہالت زدہ ماحول میں لوگوں نے جب دیکھا کہ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے بچوں سے نوازا ہے، بیٹے دیے ہیں،
حضرت قاسم دیے، حضرت عبداللہ دیے، لیکن اس دنیا میں نہیں رہے، چلے گئے اس دنیا سے، وفات پا گئے بہت ہی کم سنی کے عالم میں۔ اس کے بعد کافی طولانی عرصے تک اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی، تو لوگ مذاقیں اڑاتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بی بی کے ایام فاطمیہ میں یہ جملے پڑھے تھے، عاص بن وائل مدینے کے چوکوں میں کھڑا ہو کے تالیاں بجا کے کہتا تھا کہ محمد کو اللہ نے اولاد نہیں دی، محمد ابتر ہے، محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے، نسل بریدہ ہے، اب محمد کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اور یہ وہ بدبخت تھا، تاریخ طبری نے لکھا ہے کہ اس کے اپنے 10 بیٹے تھے، عاص بن وائل کے 10 بیٹے، 10 بیٹے تھے۔ پروردگار عالم نے کہا محمد آج جو تجھے ابتر کہہ رہے ہیں، کل ان کی اولادوں کا نام و نشان نہیں ملے گا، لیکن آپ کی نسل قیامت تک باقی رہے گی۔ عاص بن وائل کے 10 بیٹے تھے، تاریخ طبری نے لکھا ہے، ایک اور کتاب میں 4 بیٹے بھی لکھے ہیں، تاریخ طبری ہمارے مکتب کی کتاب نہیں ہے، صاحب تاریخ طبری نے 10 بیٹے لکھے ہیں عاص بن وائل کے، کہ 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے ہونے کے باوجود بھی آج عاص بن وائل کی نسل کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اور میرے نبی کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا تھا، بیٹی کی صورت میں، آج بھی میرے نبی کی نسل قائم و دائم ہے اور باقی ہے۔ اور میرے نبی کا آخری بیٹا پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے۔ مامون رشید نے کہا تھا نا مولا امام نقی علیہ السلام سے، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد، امام نقی علیہ السلام سے کہا تھا مامون نے کہ آپ اپنے آپ کو رسول کے بیٹے کیوں کہتے ہو؟ آپ تو علی و فاطمہ کے بیٹے ہو، آپ کیوں کہتے ہو کہ ہم رسول کے بیٹے ہیں؟ تو امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، امام نے کہا کہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر نبی مکرم آ جائیں، اسی محفل میں نبی آ جائیں، آ کر تم سے تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو کیا تم دے دو گے رشتہ؟ تو یہ خوش ہو گیا مامون، اس نے کہا ہاں میں کیوں نہیں دوں گا، نبی مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہوں گے، میرے لیے اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہوگی؟ تو امام عالی مقام نے فرمایا بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں، ہم اس لیے خود کو نبی کے بیٹے کہتے ہیں کیونکہ نبی تم سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگ سکتے ہیں، ہم سے ہماری بیٹیوں کا رشتہ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ ہم نبی کی اولاد میں سے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار ختمی مرتبت کا ارشاد گرامی جناب سلیمان علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا سلیمان حب فاطمہ فی میت من المواطن، اے سلیمان فاطمہ کی محبت انسان کو 100 مقامات پر فائدہ پہنچاتی ہے، 100 مقامات پر میری بیٹی فاطمہ کی محبت انسان کے کام آئے گی اور انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور ان 100 مقامات میں سے سب سے کم ترین مقامات کون سے ہیں جہاں میری بیٹی فاطمہ کی محبت انسان سے کام آئے گی؟ ایسرها الموت، جب انسان اس دنیا سے جا رہا ہوگا اور اگلے جہان منتقل ہو رہا ہوگا، انتقال کر رہا ہوگا اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف، ملک الموت اس انسان کے سرہانے کھڑا ہوگا، ملک الموت اس انسان سے روح قبض کر رہا ہوگا، پس ایسرہ الموت، ملک الموت کا روح قبض کرنے کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ کافر اس وقت دعائیں کر رہے ہوں گے جب ملک الموت اس سے روح نکال رہا ہوگا، کافر کہہ رہے ہوں گے کاش پروردگارا یا لیتنی کنت تراب، کاش ہم مٹی ہو جاتے لیکن موت کی سختی کو ہم برداشت نہ کرتے۔ اتنی سخت ترین موت کے وقت میری بیٹی فاطمہ کی محبت کام آئے گی، جس کے اندر، جس کے دل میں میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہوگی، اس انسان سے ملک الموت روح قبض کر لے گا، اس انسان کو معلوم تک نہیں ہوگا، پتہ تک نہیں چلے گا، اس انسان کے بدن سے روح ایسے جدا ہوگی جیسے پھول سے خوشبو جدا ہوتی ہے۔ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے موت کا۔ رسول فرماتے ہیں 100 مقامات میں سے کم ترین مقام کون سا ہے؟ ایسر الموت، جب موت کا وقت ہوگا میری بیٹی فاطمہ کی محبت انسان کے کام آئے گی۔ یعنی کیا؟ یعنی موت کی سختی کو ختم کر کے وہی سختی موت کی جو ہوگی وہ نرمی میں بدل جائے گی اگر میری بیٹی فاطمہ کی محبت ہوگی۔ اور اگر میری بیٹی فاطمہ کی محبت نہیں ہوگی تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، اگر میری بیٹی فاطمہ کی محبت نہیں ہوگی
तो गोया वो इंसान इस दुनिया से ऐसे जा रहा होगा जैसे उसने अल्लाह को भी नाराज किया हो और रसूल को भी नाराज किया हो। जिसने मेरी बेटी फातिमा को नाराज किया हो, जिसने मेरी बेटी फातिमा पे जुल्म किया हो, जिसने मेरी बेटी फातिमा को अजियत दी हो, गोया उसने अल्लाह को भी अजियत दी है और अल्लाह के रसूल को भी अजियत दी है। बस अल्लाह को अजियत देने वाला भी जहन्नमी होता है और अल्लाह के रसूल को अजियत देने वाला भी जहन्नमी होता है। दूसरा मकाम कहां पर फातिमा की मोहब्बत काम आएगी? ऐसरहुल मौत वल कब्र, कब्र के अंदर जाते वक्त इंसान को मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। इंसान अकेला होगा कब्र में। इंसान की जब रूह कब्ज हो जाएगी ना, मासूम फरमाते हैं, तो तीन मुख्तलिफ चीजों को देखेगा अपने सामने। तीन हट्टे कट्टे, दो हट्टे कट्टे जिस्म देखेगा। एक जिस्म से मुखातिब होकर इंसान पूछेगा कि तुम कौन हो? तो वो जिस्म आवाज देगा कि मैं तुम्हारा मालो दौलत हूं, जो तुमने दुनिया में इकट्ठा किया है, समेटा है, जो तुमने हलाल और हराम का ख्याल नहीं किया, तुमने अपनों का हक मारा, गैरों का हक मारा, जहां से मिला उसको समेट समेट के तुम इकट्ठा करते रहे हो, मैं तुम्हारा वो जिस्म हूं। तो ये इंसान कहेगा कि माशाल्लाह इतना हट्टा कट्टा मैंने तुम्हें बनाया है, खिलाया पिलाया है, इतनी तुम्हारी खिदमत की है दुनिया में, तो बस तुम मेरे सामने आ गए हो, तो जिस सफर की तरफ मैं जा रहा हूं तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो। तो वो जिस्म कहेगा नहीं, मैं आपके साथ चलने वाला नहीं हूं। वो मालो दौलत का जिस्म होगा। वो कहेगा कि मेरे जरिए तुम्हारे अहलो अयाल तुम्हारा कफन खरीदेंगे, कब्र की उजरत देंगे, गौसल मौलवी साहब को देंगे, कुछ ना कुछ गौसल वाले को देंगे, मेरे जरिए यही काम करेंगे। मैं तुम्हारे साथ कब्र में जाने वाला नहीं हूं। मैं बस तुम्हारे लिए काफन का एहतमाम करवाऊंगा, चावल चावल पकवाऊंगा तुम्हारे लिए, चावल बन जाएंगे, वो खाएंगे अगर लोग, और काफन वगैरह के खर्चा खराजात, गौसल के, कब्र के खर्चा खराजात मेरे जरिए पूरे किए जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ। दूसरा जिस्म देखेगा तो उनसे पूछेगा तुम कौन हो? दूसरा जिस्म कहेगा हम तुम्हारी औलाद हैं। दूसरा जो बदन होगा, तीन बदन देखेगा ना, दो हट्टे कट्टे बदन होंगे, एक मालो दौलत का बदन, दूसरा औलाद का बदन। औलाद वाले जिस्म से मुखातिब होके कहेगा अच्छा मेरे बच्चों, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए खर्च कर दी थी, मैंने तुम्हारी वजह से नमाजें छोड़ी, वाजिबात छोड़े, सच बोलना छोड़ा, झूठ बोले, माल दौलत इकट्ठी की, तुम्हारी वजह से मैंने अपनों को नाराज किया, बेगानों से लड़ा, हर तरह के लड़ाइयों में मैं दुनिया में जिंदगी गुजार के जा रहा हूं, तुम्हारे साथ इतनी वफा की है मेरे बच्चों, तुम तो मेरे साथ चलने वाले हो ना। तो दूसरा जिस्म कहेगा नहीं अब्बा जी, हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है, हम तुम्हें गौसल देंगे, कफन पहनाएंगे, कब्र में लिटाएंगे, कब्र जाने अब्बा जी आप जानो, हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। तुम लड़े हो अपनी वजह से, तुमने लड़ाइयां की हैं दुनिया वालों से, अपनों से, परायों से, तुमने चोरियां की हैं, तुमने जो कुछ किया है, नमाजें छोड़ी है, झूठ बोले हैं, गुनाह किए हैं, तुम जानो और तुम्हारे गुनाह जाने, हम तुम्हारे साथ कब्र वाले। औलाद कहेगी हम तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है। उस वक्त मुंह पे पीट के कहेगा वाय हो मुझ पे, लानत हो मुझ पे, मैंने दो ऐसी चीजों के लिए अपनी जिंदगी सर्फ कर दी कि उन दो चीजों का भरोसा इतना भी नहीं कि कब्र तक मेरे साथ चल सके। उसके बाद एक और बदन देखेगा, नहीफ सा बदन, कमजोर सा बदन, बीमार सा बदन देखेगा। वो उस बदन से मुखातिब होके कहेगा भाई साहब आप कौन हैं? तो वो कहेगा मैं तुम्हारे वो अच्छे अमाल हूं जो तुम दुनिया में बजा लाते रहे। हट्टा कट्टा नहीं होगा, नहीफ सा बदन होगा, कमजोर सा बदन होगा, बीमार सा बदन होगा, तुम साथ चलने वाले हो। वो कहेगा अमाल होंगे, वो कहेगा मैं तुम्हारे साथ अब से लेकर यौम हिसाब तक तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। तुम्हारी नमाज भी मैं हूं, तुम्हारा रोजा भी मैं हूं, तुम्हारी अच्छाई भी मैं हूं, मैं तुम्हारे अच्छे अमाल हूं। उस वक्त रोएगा, कहेगा परवरदिगारा जो नेक अमाल कब्र से लेकर यौम हिसाब तक मेरे साथ रहने वाले हैं, मैंने उन अमाल पे कभी तवज्जो नहीं दी थी, और जो दो बदन मेरे साथ कब्र तक भी नहीं जा सकते, मैंने सारी तवज्जो जिंदगी की उन दो बदनों पे दे दी है। अजीजान गिरामी, कब्र में बिन्त पैगंबर की मोहब्बत काम आएगी इंसान के। जब अज़ाब कब्र होने लगेगा, मासूम फरमाते हैं हमारी जद्दा फातिमा कहेंगी परवरदिगारा
परवरदिगारा ये दुनिया में रहकर मेरे हुसैन को रोता रहा है, आज इसे उस रोने के सदके में अजाब कब्र से महफूज फरमा। हमारी जद्दा की मोहब्बत इंसान से अजाब कब्र को दूर ले जाएगी, इंसान को अजाब कब्र से महफूज रखेगी। ऐसरहुल मौत वल मीज़ान, ऐसरहुल मौत वल कब्र वल मीज़ान। और मीज़ान के वक्त हमारी जद्दा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत इंसान से काम आएगी। हदीस याद है ना, या सुलेमान हुब्बु फातिमा तो यनफ़उ फी मियत मिनल मवातिन। ए सुलेमान, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत 100 मकामात पर इंसान के काम आएगी। उन 100 मकामात में से कम तरीन मकाम कौन सा है? मौत के वक्त मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी, कब्र में मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी, और मीज़ान के वक्त मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत काम आएगी। वल महशरो वल सिरात, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वल महशर वल सिरात, महशर के वक्त भी मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत इंसान के काम आएगी, और इसी तरह सिरात के वक्त, पुल सिरात से गुजरते वक्त भी अगर मेरी बेटी की मोहब्बत है दिल में तो इंसान को पता नहीं चलेगा, पुल सिरात अबूर कर जाएगा। अगर मेरी बेटी की मोहब्बत नहीं है तो यकीनन पुल सिरात तो क्या, कब्र के वक्त ही परवरदिगार आलम उसकी किस्मत में जहन्नम लिख देगा। वल अर्ज़ वल हिसाब, और यौम हिसाब किताब वाले दिन। ये कम तरीन मकामात थे जो नबी ने जनाब सुलेमान से कहा कि मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत इंसान के काम आएगी। जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। एक बिन्त पैगंबर की नमाज है, कोशिश करें अगर इंसान कभी कहीं मुश्किलात का शिकार हो जाता है तो इस नमाज को जरूर पढ़े। 2 रकत नमाज है, 2 रकत नमाज वही सुबह वाला तरीका है उसका। नबी की बेटी की नियत करनी है कि 2 रकत नमाज तवस्सुल बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बजा लाता हूँ कुर्बतन इलल्लाह, बस ये नियत करनी है। उसके बाद सुबह की तरह कोई उसमें लंबा चौड़ा नहीं है। अलहम के बाद कोई भी छोटा सा सूरा, दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह तौहीद। ये 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद एक तस्बीह मुसल्ले पे बैठकर, माजरत एक तस्बीह नहीं, 110 मरतबा मुसल्ले पे बैठकर या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा का विर्द करना है। 110 मरतबा। 110 जो है ये हरूफ अबजद है मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के नाम के, यानी मौला के जो नाम निकाले, नाम के जो हरूफ निकाले जाते हैं उसके 110 अदद निकलते हैं। तो 110 मरतबा खातून जन्नत के नाम का की तस्वीर पढ़नी है, 110 मरतबा। उसके बाद जो है परवरदिगार आलम से इसको आयतुल्लाह बिहाई ने और इसी तरह काफी सारे उलमाओं ने जो है इस अमल को कहा है कि ये कार आमद और मुजर्रब अमल है और जो है आजमाया गया है। कोई भी इंसान की ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही, अल्लाह रब्बुल इज्जत काफी तुलानी हो गई है, तो ये 2 रकत नमाज 110 मरतबा बीबी का नाम पढ़ने के बाद कोई भी अगर दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करते हैं। उसके बाद उलमा कहते हैं 70 मरतबा अगर ये जिक्र पढ़ा जाए अल्लाहुम्मा इफ़्ज़े, ये कब पढ़ा जाएगा? जब अगर इंसान मकरूज हो जाए। अगर कोई और दुआ है तो ये विर्द पढ़ने की जरूरत नहीं है, औलाद की दुआ करनी है या रिज़्क़ की दुआ करनी है तो कोई और जिक्र पढ़ने की जरूरत नहीं। 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद 110 मरतबा या ज़ारा या ज़ारा या ज़ारा की तस्बीह पढ़नी है, उसके बाद जो है दुआ मांगनी है। और अगर एक किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, दोपहर की नमाज के बाद, रात की नमाज। उसके बाद 70 मरतबा उलमा कहते हैं अगर कोई इंसान मकरूज है और कर्जा नहीं उतर रहा है इंसान से तो ये तरीके से नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, उसके बाद 70 मरतबा विर्द पढ़े अल्लाहुम्मा इफ़्ज़ अन्नदैन व अगनिना मिनल फ़क्र। ये 70 मरतबा सिर्फ यही पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इफ़्ज़ अन्नदैन व अगनिना मिनल फ़क्र। 70 मरतबा पढ़ने के बाद परवरदिगार आलम से दुआ मांगे, जितना भी कर्जा होगा उस इंसान का अल्लाह रब्बुल इज्जत बीबी के नाम के सदके में उस इंसान से कर्जा दूर कर देगा। अजीजान गिरामी, शान बहुत ज्यादा है बीबी की। जल्दी जल्दी एक छोटा सा जो है वाक़या सुनाता चलूं, क्योंकि आज यौम तवल्लुद भी है मेरी मुर्शिदाज़ादी का। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि मैंने पहले कहा है कि जहालत ज़दा माहौल में नबी मुकर्रम का वजूद रहमत बनकर आया है। लोगों में जहालत पाई जाती थी, लोगों को तमीज़ नहीं होती थी कि रहन सहन इंसानों का किस तरह है और जानवरों का किस तरह है, फ़र्क नहीं करते थे।
تو اس جہالت زدہ ماحول میں جب نبی مکرم آئے تو نبی نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے لوگوں کو بتلایا ہے کہ بیٹیوں کو دفن نہیں کیا جاتا بلکہ بیٹیوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی مکرم گزر رہے تھے تو دہلیز فاطمہ دیکھی اور رک گئے۔ رکنے کے بعد دستک دی دہلیز فاطمہ پہ، دستک دی، جیسے ہی دستک ملی تو جناب فضا دہلیز فاطمہ کے دروازے کی دوسری طرف آئیں، آگے سلام، وعلیکم السلام۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ فضا میری بیٹی کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ فاطمہ، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیٹی کی زیارت کرتے ہوئے جاؤں۔ تو فضا کہتی ہیں یا رسول اللہ، سیدہ استراحت فرما رہی ہیں اپنے بستر پہ، جھولا ہے جھول رہا ہے حسنین کا، جھلانے والا کوئی نہیں ہے، چکی ہے چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی استراحت فرما رہی ہیں لیکن گھر کے کام و کاج ہو رہے ہیں۔ تو جیسے ہی سرکار ختمی مرتبت نے دہلیز عبور کی تو فضا نہیں دیکھ پا رہی تھی، رسول نے دیکھا اللہ کے بڑے بڑے معتبر فرشتے، اسرافیل، میکائیل اور جبرائیل جیسے فرشتے، کوئی فرشتہ خاتون جنت کے گھر کی چکی چلا رہا تھا، کوئی فرشتہ شہزادوں کا جھولا جھلا رہا تھا۔ یعنی اتنا مقام و منزلت ہے عزیزان گرامی اس بی بی کی، اور خاتون جنت بی بی حکم خداوندی سے استراحت فرما رہی تھی اپنے بستر پہ۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ جو ہم تسبیح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں، بی بی ایک دفعہ گئی تھی نا سرکار ختمی مرتبت کے پاس کہ بابا جان میں گھر کے کام کاج کرنے کے بعد تھک جاتی ہوں، تو مجھے کوئی ایک خادم یا خادمہ کا جو ہے وہ اہتمام کر کے دیجئے جو میرے گھر کے کام کاج کروایا کرے، کیونکہ بچے بھی تھے اور اس دور میں مشقت زیادہ ہوتی تھی۔ آج کل تو ہم گندم اٹھاتے ہیں جا کے پسوا کے آ کے 1 مہینے کے لیے رکھ دیتے ہیں، تو اس دور میں تازی گندم پسائی کی جاتی تھی، آدھا کلو پسائی کرنے پہ بھی کئی گھنٹے لگ جاتے تھے گندم پسائی کرتے وقت۔ تو خاتون جنت 2-3 دفعہ رسول سے مطالبہ کرنے گئی خادمہ کا کہ جو میرے گھر کے کام کاج کروا لیا کرے، لیکن رسول اکرم سے جرأت نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ تقاضا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ کبھی کچھ مانگا ہی نہیں تھا رسول سے بی بی نے۔ تو جاتی تھی رسول سے مطالبہ نہیں کرتی تھی، چپ چاپ واپس آ جاتی تھی، یعنی رسول سے مطالبہ ہی نہیں کر پاتی تھی کہ بابا جان مجھے یہ کنیز کا اہتمام کر کے دیجئے۔ تو جب تیسری دفعہ گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے پیشانی اور چہرے پہ دیکھنے کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ میری بیٹی مطالبہ کرنے آتی ہیں، کچھ مانگنے آتی ہیں مجھ سے، لیکن چونکہ کبھی مانگا نہیں تھا اس لیے مانگتی نہیں ہے مجھ سے، ویسے ہی واپس چلی جاتی ہیں۔ تو بس رسول نے اپنی بیٹی کی وہ مجبوری سمجھتے ہوئے تو رسول اکرم نے فرمایا اے میری بیٹی میں آپ کو کیوں نہ ایک ایسا عمل بتاؤں جیسے ہی آپ عمل کریں گے آپ کو دنیاوی خادموں اور کنیزوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ جیسے ہی اس عمل سے فارغ ہوں گے اللہ آسمان سے فرشتے بھیج دے گا جو زمین پہ آپ کی مدد کیا کریں گے۔ تو سرکار بنت پیغمبر کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بابا جان آپ مجھے عمل بتا دیجئے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں آپ جو ہے 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کریں گے ایک تسبیح، اور اسی طرح الحمدللہ اور سبحان اللہ کا 33 مرتبہ ورد کریں گے۔ جیسے اس تسبیح سے فارغ ہوں گی تو اس وقت پروردگار عالم جو ہے آپ کی آسمانوں سے مدد نازل کرے گا اور آسمانوں سے کنیزیں اور غلام بھیجے گا جو آپ کے گھر کے کام کاج کروایا کریں گے۔ بس اس دن بھی ایسے ہوا، خاتون جنت نے تسبیح پڑھی، اللہ کے بڑے بڑے معتبر فرشتے میکائیل، اسرافیل جیسے اور جبرائیل جیسے فرشتے آ کے بی بی کے گھر کے کام کاج کرتے رہے۔ تو فضا کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، میں جا کر آپ کی بیٹی کو جگا دیتی ہوں تو تاکہ آپ اپنی بیٹی سے مل لیجئے۔ تو سرکار خاتمی مرتبت نے کہا نہیں فضا میری بیٹی کو نہ جگائیے، اللہ یہ چاہتا ہے میری بیٹی اس وقت استراحت کرے اور سوتی رہے، کیونکہ میری بیٹی ساری رات اللہ کی عبادت کرتی ہے، ساری رات اللہ کی حمد و تقدیس کرتی ہے، تو یہ نیند جو میری بیٹی پہ غالب آئی ہوئی ہے یہ نیند در حقیقت جبرائیل ہے جو میری بیٹی کو لوریاں دے کر سلا رہا ہے اور پروردگار عالم کے حکم سے سلا رہا ہے۔
اور میں نہیں چاہتا کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ اس دنیا میں نہ ہو. یعنی اللہ چاہتا ہے میری بیٹی سوتی رہے اور میں اپنی بیٹی کو جگا دوں. بس عزیزان گرامی روایات کہتی ہیں کئی گھنٹے تک چکی بھی چلتی رہی, جھولا بھی جھولتا رہا, خاتون جنت سوتی رہی, کئی گھنٹے تک رسالت مآب صحن میں بیٹھے رہے اس امید پہ کہ میری بیٹی اٹھیں گی, میں اپنی بیٹی سے مصافحہ کروں گا, زیارت کر کے پھر چلا جاؤں گا اپنے گھر میں. عزیزان گرامی بہت زیادہ بی بی سے محبت کی روایت ملتی ہے, یہاں تک ملتی ہے برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے. برادران اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کہ اصحاب جب صبح صبح نماز پڑھنے جایا کرتے تھے نا مسجد نبوی میں, سرکار ختمی مرتبت اپنی جائے نماز خاتون جنت کے گھر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. گھر کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں ہم صبح صبح نماز پڑھنے جاتے تھے, سرکار ختمی مرتبت اپنی جائے نماز اٹھاتے اور اس جائے نماز کا جو رخ ہوتا تھا وہ بی بی کے گھر کی طرف ہوتا تھا, اور رسول اللہ ساری رات عبادت کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. جب صبح نماز کا وقت ہوتا تھا تو رسول اللہ یہ کہہ کر جو ہے اٹھاتے تھے اپنے اہل بیت کو, یہ کہتے تھے کہ اے الصلاۃ الصلاۃ یا اہل بیت منا, اے میرے گھر والوں اٹھ جاؤ, نماز کا وقت ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہ نے آپ سے نجاست کو ایسے دور کیا ہے جیسے نجاست دور کرنے کا حق ہوتا ہے. عزیزان گرامی بہت زیادہ مقام و منزلت ہے. نماز میں نے بتا دی ہے, کوشش کریں کہ اگر کوئی مشکل ہے, ایسی دعا ہے جو قبول نہیں ہو رہی, یہ دعا پڑھیں تو اللہ رب العزت قبول فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق